بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم کے ہاں بچے کی پیدائش۔ مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل امین۔ مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی تسلیم کر چکی اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے انہیں بحکم رب حمل ٹھہر گیا۔ آپ تو بہت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ محسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ تھیں، کسی سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب آپ اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگیں، بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالوں کی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خالہ جان، میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے آپ کو اسی حالت میں پاتی ہوں۔ چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا، وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم پر ایمان لائیں۔ اب یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتیں تو خالہ صاحبہ یہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بھانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذہب میں یہ جائز بھی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ تعظیم اللہ کے لیے مخصوص ہو گئی اور کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے، اس کی جلالت کے شایان شان نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اکثر حضرت مریم سے فرماتی تھیں کہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تیرے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے حضرت عیسیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اپنی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دیا۔ پیدائش سے پہلے جب مسجد کے مولوی نے جب مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم کے زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، خشیت الہی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا، اب تو خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن باادب کہنے لگے کہ مریم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ آپ ان کا مطلب سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ تعالیٰ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی، سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وہ بے باپ کے تھے بلکہ بے ماں کے بھی۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور حضرت مریم اور اللہ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب حضرت صدیقہ نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئیں۔ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے، قوم نے پھبتیاں پھینکیں، آوازیں کسیں اور باتیں بنانا شروع کر دیں، اور حضرت یوسف نجار جیسے صالح شخص پر یہ تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ جب درد ذہ اٹھا تو آپ کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں آ بیٹھیں۔ کہتے ہیں یہ خلوت خانہ بیت المقدس کی مشرقی جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان آپ پہنچ چکی تھیں، اس وقت بچہ ہونے کا درد شروع ہوا، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں۔ اس بستی کا نام بیت لحم تھا۔ معراج کے واقعے کے بیان میں پہلے ایک حدیث گزری ہے جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی بیت لحم تھا، واللہ عالم۔ مشہور بات بھی یہی ہے اور نصرانیوں کا تو اس پر اتفاق ہے، اور اس حدیث میں بھی ہے، اگر یہ صحیح ہو۔ اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگیں، کیونکہ دین کے فتنے کے وقت یہ بھی تمنا جائز ہے۔
جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا، ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص گھڑت سمجھے گا، دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا، ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگیں، کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، بلکہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامن گیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاؤں کہ کوئی یاد ہی نہ کرے، نہ ڈھونڈے، نہ ذکر کرے۔ احادیث میں موت مانگنے کی ممانعت وارد ہے۔ ہم نے ان روایات کو آیت یوسف کی تفسیر سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔